السلام علیکم، کیا حال ہے، کیسے ہیں سب؟ آج جو میری ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ ہے ویژن آف اقرار۔ ویژن کیا ہے اس پہ ہم بعد میں آئیں گے، لیکن اس سے پہلے ضروری ہے کہ ہم ایک چیز سن رہے، ایک نعرہ سن رہے، ٹاؤٹ ٹاؤٹ لانچ کر دیا گیا، اقرار الحسن کو لانچ کیا گیا۔ تو اس پر پہلے میں بات کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے ٹاؤٹ کیا کون رہے ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں کہ جن کو 2011 میں مذاق جمہوریت کے بعد لانچ کیا گیا۔ لوگ میں بقول، ان کے ناقدین کے بقول، میں نہیں کہہ رہا، لوگ کہتے ہیں 2011 میں ان کو لانچ کیا گیا۔ مینار پاکستان میں ایک بہترین ٹاپ کلاس کا جلسہ ہوتا ہے، ایک پارٹی کی ہوا بن جاتی پورے پاکستان میں۔ اس کے بعد 126 دن کا دھرنا 2014 میں۔ آج جو جماعت ایک دن کا دھرنا نہیں دے پا رہی، اسلام آباد میں داخل نہیں ہو پا رہی، اس نے 126 دن دھرنا دیا ڈی چوک میں۔ کون سی طاقتیں تھی پیچھے آپ کے، جب آپ 126 دن بیٹھے رہے، اٹھانے والا کوئی نہیں تھا آپ کو۔ اس کے بعد 2018 کے الیکشن میں RTS بیٹھ جاتا ہے اور ایک حکومت بن جاتی ہے، اور وزیر اعظم ہمارا آگے کہتا ہے کہ آرمی چیف ملک کا باپ ہوتا ہے۔ تو لانچ پہلے یہ بتائیں کہ کیا آپ کو لانچ نہیں تھا کیا گیا، اور ہمیں آپ لانچ کی باتیں کر رہے ہیں؟ کس بنیاد پہ آپ کہہ رہے ہیں؟ آپ کے پاس کوئی بنیاد نہیں، صرف کوئی آپ کو اس طرح ایلیگیشن نہیں مل رہا آپ کو کہ اس تحریک کو کس طرح روکیں، اس کا مومنٹم کس طرح توڑیں۔ اس لیے آپ کے منہ پہ صرف ایک لفظ ہے، اقرار الحسن کو لانچ کر دیا گیا، یہ ٹاؤٹ ہے، چلیں اس کو چھوڑیں ہیں۔ اور میں ایک سوال پوچھتا ہوں کہ یہ صرف PTI والے کیوں کہہ رہے ہیں کہ اقرار الحسن کو لانچ کیا گیا؟ ایک نئی پارٹی آپ کے ملک میں آ رہی ہے، نوجوانوں کی پارٹی آ رہی ہے، اس میں نون لیگ، مجھے بے شمار اختلاف نون لیگ سے، پیپلز پارٹی ہو گئی، جماعت اسلامی ہو گئی، کسی نے کوئی کرٹیسزم نہیں کیا، صرف تحریک انصاف والے بھی نہیں، تحریک انصاف کے سوشل میڈیا پر بیٹھے ہوئے لونڈے لپاڑے یہ کہہ رہے ہیں کہ لانچ کی گئی ہے۔ تو اس کے بعد ان کے ڈیو سٹینڈرڈ، ان کے سوشل میڈیا ٹیم کے، اسپیشلی سوشل میڈیا ٹیم، سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ ان کے جتنے اکاؤنٹ ہیں جو گالیاں دیتے ہیں، مغالطات بکتے ہیں، ان میں سے میجورٹی جو پاکستان میں بیٹھے ہیں ان کی پروفائل پکچر پہ عمران خان کی پکچر ہوگی، اپنی نہیں ہوگی، نام XYZ کوئی بھی فیک اکاؤنٹ ہوگا۔ ان کے ریئل نیم، ریئل پکچرز، ریئل ڈیٹا یہ لوگ لاتے ہی نہیں۔ اب یہ نہیں ہمیں پتا کہ ان اکاؤنٹ کا ہینڈلر کون ہے، یہ کہاں سے ہینڈل ہو رہا ہے، کون ہینڈل کروا رہا ہے اس کو۔ تو اگر آپ اتنا تبڑ ہے تو آپ کم از کم اپنی پکچر لگا کے، اپنا نام لکھ کے، پھر کسی کے پوسٹ کے نیچے جا کے گالی دیں، میدان میں پورا اتریں۔ اور جو بڑے ان کے یوزرز ہیں وہ سارے پاکستان سے باہر بیٹھ کے وہ تحریک چلا رہے تھے، نکلو پاکستان کی خاطر جہاد کرو، پنجابی نہیں نکلے، یہ نہیں نکلے، آپ باہر بیٹھے ہیں، بیڈ پہ لیٹ کے آپ ٹویٹ کر رہے ہیں کہ نکلو نکلو نکلو، خود آپ یورپ کی زندگی انجوائے کر رہے ہیں، اور ادھر غریب لوگوں کو آپ نے مروانے کے لیے رکھا ہوا ہے۔ تو ان کی مجھے سمجھ نہیں آتی۔ ان کا ڈبل سٹینڈرڈ یہ کی ہے کہ 2016 میں تحریک لبیک TLP دھرنے پر گئی نون لیگ گورنمنٹ کے خلاف۔ عمران ریاض خان صاحب کے الفاظ تھے، یہ عشق رسول ہیں، یہ عشق رسول میں جل رہے ہیں، ان کو نہ چھیڑو، یہ سب جلا دیں گے، یہ عشق رسول میں جل رہے ہیں۔ اور وہی TLP جب 2019-20 میں عمران خان کے خلاف نکلی، یہ کیسے عشق رسول ہیں؟ ایک غریب کا رکشہ جلا دیا، یہ کون سا عشق ہے؟ اسی TLP کو PTI نے کھل کے کرٹیسائز کیا، ان کو دہشت گرد، جتھا، انتہا پسند، سارے الزامات آپ نے لگائے۔ اور تب بھی 46 لوگ شہید ہوئے TLP کے، میں اس ٹائم ان کی سپورٹ میں تھا، میں جانتا ہوں اس چیز کو۔ اس کے بعد آج جب TLP نکلتی ہے تو TLP کے اوپر پھر گولی چلتی ہے، آج پھر یہ سگے بن گئے، جو مرضی ہے، 100 اختلاف، 1000 اختلاف، لیکن ہم TLP کے ساتھ کھڑے ہیں۔ TLP کے ساتھ کیوں کھڑے ہیں آپ؟ کیونکہ TLP نے ریاست کو چیلنج کیا، تو آپ TLP کے ساتھ کھڑے ہو گے، جو ریاست کے خلاف ہوگا آپ اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اتنی سی بات ہے۔ یہ آپ کے ڈبل سٹینڈرڈ سوشل میڈیا ٹیم کے۔ تو اس کے بعد جو ہے کہ ان کے تو ڈبل سٹینڈرڈ رہیں گے۔ تیسرا انہوں نے کام پکڑا غداری کا سرٹیفکیٹ۔ اتنے غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹے انہوں نے، ان لوگوں نے جو پاکستان میں بھی نہیں بیٹھے، یہ سارے یورپ، امریکہ اور گلف میں بیٹھ کے ٹویٹس کر رہے ہیں، بس شیئر بنے ہوئے ہیں ٹویٹر پہ، اور جو باقی ہیں فیک نام، فیک پکچر، انہوں نے شیر افضل مروت کیا، علی مین گنڈاپور کیا، علی محمد خان، برسٹر گوہر، برسٹر سیف، کسی عثمان ڈار، ایون ریحانہ ڈار کو، جس کو ماں جی کہتے ہیں، یہ انہوں نے ان کو بھی نہیں چھوڑا، ان کو بھی غداری کے سرٹیفکیٹ دیے۔ آج PTI کا عالم یہ ہے کہ کوئی ایک لیڈر وہاں پہ کھڑے ہو کر ریپرزینٹ نہیں کر پا رہا پارٹی کو، ڈرتا ہے ان سے کہ یہ گلی سوشل میڈیا یہ سارے یہ غداری کا سرٹیفکیٹ دے دیں گے۔ اور ان کی زبان پہ آپ آ جائیں، اس قدر گھٹیا زبان کہ جب دلال ختم ہو جاتے ہیں انسان، تب آواز اونچی کرتا ہے اور گالیاں دیتا ہے۔ تو ان کے پاس ایک ہی کام ہے،
गाली, माँ बहन की गाली, किसी की बीवी को गाली, किसी की बहन को गाली, इनके बाद दलाइल ख़त्म हो गए। मैं इनसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि जो आपकी ज़ुबान है गंदी, ये तरबियत किसकी है? आपके माँ बाप की, या ये इमरान खान का दिया हुआ शऊर है जो आप हमें दिखा रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं? क्या क्या किया हमने? एक पार्टी लॉन्च की, सोशल मीडिया पर उसकी कैंपेन कर रहे हैं, उसके नीचे आप आके गालियाँ दे रहे हैं माँ बहन की, अजीब घटिया ज़ुबान यूज़ कर रहे हैं आप। तो मैं बस उस पर गाली के बदले हम गाली नहीं देते, हम कहते हैं कि जाहिल को दूर से सलाम। लेकिन एक सवाल मैं पूछता जाऊँगा, ये तरबियत आपके माँ बाप ने तो नहीं की होगी मेरे ख्याल से, किसी कोई माँ बाप ऐसी तरबियत नहीं करता। क्या ये वो शऊर है जो इमरान खान ने दे दिया इस कौम को? इस पर मुझे लाजमी बताइएगा। अब आते हैं विजन पे, जो मैंने आपसे शुरू में बात की, विजन ऑफ इकरार। वो विजन ये है कि सिंपल एक पार्टी बनेगी, उसमें इकरार हसन पार्टी के बानी या फाउंडर के तौर पे होंगे और बैक पे होंगे, कोई किसी किस्म का मलदखल नहीं होगा। पार्टी का जब एक स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा, यही पार्टी, इसमें डेमोक्रेटिक तरीके से इलेक्शन होंगे, एक चेयरमैन सिलेक्ट होगा, वो अपना टेन्योर पूरा करेगा और इसी तरह ये पार्टी चलती रहेगी। इसमें हम किसी शख्स या किसी नस्ल की गुलामी नहीं करेंगे। एक शख्स आएगा, अच्छा काम करेगा, चलेगा, अगर नहीं काम अच्छा कर रहा तो पार्टी उसको वोटिंग के जरिए उस चेयरमैन को दोबारा हटा सकती है। इसमें आम नौजवान आगे खड़ा हो सकता है। और आप उस इकरार हसन के पीछे बातें कर रहे हैं कि सरेआम भी एक प्लांटेड शो होता था, मतलब सरेआम से लाखों लोगों की जानें बची हैं। आज आप बुग्स में कहते हैं कि हमें किसी का बुग्स नहीं, बुग्स इकरार में आप इतने आगे निकल गए कि आप जिस शो को आप लोग देख के ना घर में इंतज़ार करते थे, आप लोग 8 बजे ये सरेआम लगेगा, हम बैठ के देखेंगे, उस शो का प्लांटेड कह रहे हैं। और आपका किबला तो बदलता रहता है। अभी उम्मीद है डयाला में अगर डील हो गई तो आर्मी चीफ फिर से एक बार मुल्क का बाप होगा, तो आप लोग ही कहोगे। यही जो हैंडलर्स है ना, हांसा वाली बात आपको कहूँगा मैं, आप भी बेगैरत हैं, आपके हैंडलर्स भी बेगैरत हैं। तो ये आपके लिए खान साहब ने कहा था बेसिकली। और इस पे सिंपल सी चीज़ है कि आप कहते हैं कि हम सिर्फ इमरान खान को क्रिटिसाइज क्यों करते हैं, हम लोग PMLN या पीपल्स पार्टी को क्यों नहीं करते? वो रेलिवेंट नहीं है, उनकी सियासत खत्म हो चुकी है, दफन हो चुकी है, हमारा मुकाबला उनसे है ही नहीं, उनकी क्रेडिबिलिटी कोई नहीं। 17 सीटों पे खड़ी हुकूमत से हमने क्या मुकाबला करना है? हम तो अपना मध्य मुकाबला आपको समझते हैं, लेकिन तमीज़ के दायरे में रह के मुकाबला होता है, इलाकियात में मुकाबला होता है, सियासत होती है, उसमें माओ बहनों को नहीं लाया जाता, माएँ बहनें सबकी साझी होती हैं। लेकिन आप जिस तरह की घटिया जुबान इस्तेमाल करते हैं, सॉरी टू से, आपसे सिर्फ एक ही सवाल होगा कि ये तरबियत आपके माँ बाप की है या इमरान खान का दिया हुआ शऊर है? इसका जवाब लाजमी दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।